रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोज़े दिल की करें क्या दवा। जी खुश आमदेद कहते हैं आपको जनाब। मुझे पहले ड्यूरेशन नहीं बताइएगा। तो उलमा कराम हमारे साथ हैं, तशरीफ़ फरमाएं। जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब और मुफ्ती आमिर साहब, सॉरी मैं साथ में टॉक बैक भी लगा रहा हूँ, मैंने मेरी गलती है, मैंने निकाला लगाया नहीं दोबारा। मुफ्ती आमिर साहब हमारे साथ हैं और क़िबला अल्लामा रज़ा दाऊदानी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। अब लगा लिया मैंने। तो अच्छा मुफ्ती सुहेल साहब, उसी गुफ्तगू की कंटिन्यूशन में जब हम कर रहे थे ना, तो फिर उसमें बात शुरू तो हुई थी सास बहू के ताल्लुक़ से, फिर वालिदैन तक आई। अब इस ट्रेंड पर क्या कहिए कि अगर कल तक हम वेस्ट के बारे में सुनते थे और देखते भी थे, अब अपने इर्द गिर्द भी देख रहे हैं कि ओल्ड एज हाउसेस जो है वो आबाद हो रहे हैं कि जी बस वो बूढ़े हो गए हैं माँ बाप, तो वहाँ छोड़ दो। और उसमें एक जुमला हमने एक दास्तान भी बयान की थी यकुम रमज़ान को, कि एक जुमला जो बहुत सुनते हैं कि यार वो अम्मी समझती नहीं है, वो बात नहीं समझती, यानी वो माँ जिसने पाला है सारा, लोग कहते हैं कि नहीं बड़ा एहतराम है, देखें वो बात नहीं समझती ना, तो फिर हम कहते हैं घर रहेंगे झगड़े होंगे, इसलिए हमने बड़ा इज्जत एहतराम है, पैसे भी देते हैं ओल्ड एज वाले लोग, खैरात में नहीं रखा मम्मी को, लेकिन घर से इसलिए समझती ही नहीं है बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। जी वसीम भाई, बड़ा ही ये अहम टॉपिक है और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। हर तीसरे चौथे घर की ये कहानी है। अच्छा, कहीं पर अगर ओल्ड हाउस में नहीं भी भेजा, घर में उनके साथ रवैया इतना ख़तरनाक होता है जी 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 कि अल्लाह की पनाह। हम ये नहीं सोचते कि जिस रब के हम बंदे हैं, उस रब ताला ने कुरान करीम में फरमाया, देखें डांट डपट तो ये दूर की बात है ना, सबसे हल्का कलिमा जो बेजारी का है वो उफ उफ, यानी उफ समझदार के लिए काफ़ी होता है। तो रब ताला ने फरमाया कि डांटना बहुत दूर की बात है, या अल्लाह ना करे उनके साथ बदतमीज़ी गुस्ताखी करना, ये बहुत दूर की बातें हैं। फ़ला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तीन बातें इरशाद फरमाई कि उनके साथ कभी उफ़ तक ना करना। दूसरी बात फरमाई कि झड़कना मत। और तीसरी बात फरमाई जो हम सारी से पहले भी कर रहे थे कि उनके साथ हमेशा नरम बात करना। अच्छा, दोनों बुढ़ापे को पहुँचेंगे ना, जब दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए तो जाहिर है कि बुढ़ापा कैसी उम्र होती है, एक तरीके से बचपन की कई आदतें लौट आती हैं। तो बाज़ औक़ात बूढ़े माँ बाप हैं, वो वैसे भी डांट देते हैं, तो रब्बे कायनात ने बड़े वाज़ेह अंदाज में फरमाया। दूसरी बात यह है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत की चौखट है। बाप राज़ी तो रब ताला राज़ी, और बाप नाराज़ तो रब ताला नाराज़ है। यहाँ तक फरमाया कि अगर वो किसी गैर शरई काम का हुक्म दें, आप माने मत, लेकिन उसमें भी उनके साथ बदतमीजी का शायबा तक ना हो, उसमें भी ना करें। जी जी जी, बदतमीजी का शायबा तक ना हो, बड़े नरम तरीके से समझाएं। दूसरी बात ये कि आप ये कहते हैं कि मुझे अपने बाप की बात समझ नहीं आती। आपका बाप आपको उंगली पकड़ के जब चलाता था और आपके उल्टे सीधे बचकाने सवालात के जवाबात देता था, उसे समझ आती थी। जब माँ है, किसी को बच्चे की बोली समझ नहीं आती, लेकिन माँ समझ जाती है कि इसके सोने का मूड है, इसके जागने का मूड है, इसके दूध पीने का मूड है। माँ सब कुछ समझ जाती कि मेरे बच्चे को ये चाहिए। उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब बच्चा छुपा छुपा कर चीज़ें ले जाता होगा। अल्लाह की पनाह है। बहरहाल ये हमारे माशरे का एक अलमिया है और हमें ये सोचना है कि जिनसे, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं पर भी फरमाया ना कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, तो अक्सर फरमाया वो बिल वालिदैन इहसाना, कि इबादत तो उसी की है, लेकिन मखलूक में सबसे बड़ा तुम पर किसी का एहसान है, तुम्हारे दुनिया में आने का सबब कोई है, तो फिर वो तुम्हारे वालिदैन हैं। इनके साथ हमेशा उसने सुलूक करना। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब इसी हवाले से फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी सराहत के साथ क़िबला मुफ्ती साहब ने कुरानी आयात के हवालों के साथ माँ बाप का मकाम और मर्तबा ज़िक्र किया। इसी ज़िमन में चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ
کہ دیکھیں حضرت اویس کرنی کا جو مقام جی تھا، ہاں جی ہاں جی ہاں، کون نہیں جانتا واہ واہ، کہ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق ان کے پاس دعا کرانے آئے حضور کے حکم پر اور حضور کی قمیض پیش کی، اور یہ مقام جو حضرت اویس کرنی کو ملا تھا ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا اللہ تھا۔ اکبر، حضرت باعزید بستامی سے پوچھا گیا کہ آپ کو ولایت کیسے ملی، اچھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ماں کے ادب کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، ان کی والدہ نے ان سے پانی مانگا تھا رات میں، اور جب پانی لے کر آئے تو والدہ سو گئیں، تو وہ صبح تک اس انتظار میں کھڑے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ وہ پانی طلب کرے اور مجھے نہ پائیں۔ اوہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جو ولایت ملی تھی، ان کی ولایت کے پیچھے بھی یہ بات موجود ہے کہ ماں نے ایک نصیحت کی تھی، سچ بولنا، اس نصیحت کی برکت سے ان کو ولایت ملی۔ حضرت بابا فرید کو جو ولایت ملی وہ ماں کی تربیت کی وجہ سے ملی۔ اللہ، اور آپ دیکھیں کہ وہ جو زمزم کا کنواں جو جاری ہوا تھا، آب زمزم، وہ ممتا کی تڑپ تھی جو حضرت اسماعیل کے لیے تھی۔ واہ واہ، اس کے پیچھے بھی یعنی پورے حج کے پیچھے اگر ہے کوئی کھڑی ہے عورت تو وہ ماں کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کا ذکر قرآن پاک میں ہوتا ہے، ان کے معجزات کا، کمالات کا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ ایک نیک خاتون تھی۔ تو انبیاء کو نبوت اور کمالات، اولیاء کو ولایت مل رہی ہے، حضرت اویس کرنی کو تابعیت اور دعا اور مستجاب کا مقام مل رہا ہے، تو ماں کی دعا۔ آج کا نوجوان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ آج جس مٹیریلسٹک دور کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا جو ایک جنریشن گیپ آ چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ کی باتیں پرانی ہیں اور بیکورڈ ہیں، ان کی برکتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کی ذرا سی خدمت اور دعا لے لی تو بیڑا کیسا پار۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا مختصر جامع بات کی ہے قبلہ، اسی حوالے سے آپ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی باتوں کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ جو ہمارے دوستوں نے ارشاد فرمائی ہے، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب کسی نے ان سے سوال کیا، اور تہذیب آل محمد ذرا آپ دیکھیے اس کے اندر، اچھا، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جب تم اپنے ماں باپ میں سے کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرو، صحیح، یہ تحفہ دینا دلوں کو قریب کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ برسوں کی ناراضیاں ایک تحفے کی وجہ سے بالکل دل منقلب ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ماں باپ کو کچھ پیش کرو، ظاہر ہے کہ زندگی کا ایک مرحلہ آ گیا، اب وہ کما نہیں رہے، صحیح، تو ہو سکتا ہے کہ تم انہیں پیش کرو گے، تو جب تم ان کو کوئی چیز پیش بھی کرو تو خبردار پیش کرتے ہوئے خیال رہے کہ تمہارا ہاتھ اوپر نہ ہو۔ اللہ، جو کچھ ان کو دینا چاہتے ہو اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر اس چیز کو رکھو اور پھر ان کے سامنے پیش کرو۔ لیتے ہوئے بھی ان کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، دیتے ہوئے بھی تمہارا ہاتھ پھیلا ہوا ہونا چاہیے۔ یعنی اب آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی اس کو جس طریقے سے قرآن مجید نے کہا کہ اپنے کاندھے جھکائے رکھو، جیسے مثال کے طور پر آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک شوفر کس طریقے سے اپنے باس کے ساتھ چلتا ہے، جی جی نظر، اور پھر اگر گاڑی آ جائے تو گاڑی کا دروازہ وہ کھولتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ باس بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد وہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر جاتا ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو یہی پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہو جائے، جیسے کہ دعا کی بات ہوئی، اگر آپ غور کریں کہ جب اولاد نے کچھ نہیں کیا تھا تو اتنی دعائیں ماں باپ سے ملی، تو اگر اولاد یہ انداز اختیار کرے تو ماں باپ کی کتنی دعائیں اسے نصیب ہوں گی۔ اور یہاں پر ایک آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا کا آسان ترین کام کیا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے، میں اکثر مجلسوں کے اندر یہ کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کا آسان ترین کام اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ ناراض ماں کو راضی کرنا یہ دنیا کا آسان ترین کام۔ اللہ، وہ تو ویسے ہی راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہے، چاہے وہ ڈانٹ رہی ہے، ڈپٹ رہی ہے، چاہے اس کی تیوریوں میں بل پڑ چکے ہیں، وہ تو انتظار کر رہی ہے کہ اگر بس یہ آ جائے، پیروں کو ہاتھ لگا دے، گھٹنوں کو ہاتھ لگا دے، تھوڑا سا پیار سے بات کر لے، ہاتھ پر بوسہ دے دے، اور ماں تو ویسے ہی راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی کو میں لنک کروں گا کہ دنیا کا آسان ترین کام ناراض ماں کو راضی کرنا ہے، اور اس سے بھی آسان کام ہے ناراض پروردگار کو راضی کرنا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ تمام میں کرام کا۔ کہوں گا ہم سب سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اپنے گھر میں جو جنت بیٹھی ہوئی ہے، اگر ان کی دعائیں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر ہم مزید افطار میں بھی انشاءاللہ اس پہ کسی دن بات کریں گے۔ کچھ میں نارمز دیکھتا ہوں، سر آپ نے ہاتھ کا مسافے کی بات کی تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کہیں اگر یہ مطلب یہ علماء کرام کے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا ضرور افطار میں کہ کیا اس رواج کو پروان نہیں چڑھانا چاہیے کہ گھر سے نکلتے وقت ماں کا ہاتھ چومیں، باپ کا ہاتھ چومیں، گھر پہ آتے وقت پہلا، اس میں بات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اب یہ وقفہ لیتے ہیں، اذان فجر ہوگی پھر انشاءاللہ۔
وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. جناب قاری محسن صاحب اذان فجر دے رہے تھے اور بس جاتے جاتے آپ سب لوگوں سے وہی دعا کہ ہم سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. میرے اپنے خاندان میں میری مامی صاحبہ کی طبیعت خاصی اس وقت ناساز ہے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے. وینٹیلیٹر پہ ہیں وہ اس وقت.
آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ ان کا نام لے کر، زبیدہ نام ہے ان کا، پلیز اگر ممکن ہو تو ان کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے انشاءاللہ۔ تو بشرط صحت و سلامتی و زندگی، دوپہر 2:30 پر آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھام